الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چوتھا روزہ، اسی مناسبت سے آج چوتھے پارہ کی انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے۔ چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کا آخری اور سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نئی امت کے قیام اور اس کے استحکام کے حوالے سے ہدایات دی ہیں، جیسا کہ پچھلے پارہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، لہذا اسلام کے پیروکار اور اسلام کو ماننے والے لوگوں کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس مقام کی طرف اشارہ کیا گیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہاں پر ان کے قدم مبارک بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہماری امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ایک خوبی کی بنیاد پر، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیا مطلب لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر یہ خوبی میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو ہم بہترین امت میں سے ہیں، اور اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کرتے تو پھر ہمارا شمار بہترین امت میں سے نہیں ہوگا۔ یہ لازم ہے کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق دعوت کا کام کرے، بھلائی کی بات کرے اور برائی سے منع کرے۔ مسلمانوں کو کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بنانے کا کہا گیا ہے۔ یہ جو راز ہوتا ہے نا، یہ بڑی امانت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر آپ سے کوئی راز کی بات کرتا ہے، کوئی مشورہ لیتا ہے کہ یار یہ میری راز کی بات ہے، آگے مت بتانا، تو ہمیں اس کو راز رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی راز کی باتیں جب ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت آگے تک پھیلاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو ہی رازدار بناؤ، کسی غیر مسلم کو اپنے راز کا شریک نہ کرو۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں ہم جب اپنے راز کی بات خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو دوسروں سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا راز رکھے گا؟ لیکن اگر وہ راز کسی مشورہ کے حوالے سے ہو، کوئی کاروباری راز ہے، کوئی بچوں کے رشتے کے حوالے سے راز ہے، تو پھر جس بندے سے مشورہ کیا جا رہا ہے اسلامی حیثیت سے اس بندے کو اس کا راز رکھنا چاہیے۔ بدر اور احد میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ احد کے اندر مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی درہ چھوڑنے کی، نبی کریم علیہ السلام نے جن صحابہ کو فرمایا تھا کہ جنگ کے جو مرضی حالات ہو جائیں آپ لوگوں نے وہ درہ نہیں چھوڑنا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، اور خالد بن ولید نے ایک جنگی چال کے طور پر، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے اور اپنے فوجیوں کو دوڑا کر پیچھے کی طرف پسپائی اختیار کی۔ تو جو درے پر کھڑے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، ہم جنگ جیت گئے ہیں، لہٰذا وہاں پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ چلیں مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کریم نے منع فرمایا تھا کہ اس سے نیچے نہیں اترنا، حالات جو مرضی ہو جائیں، تو جب تک اللہ کے رسول ہمیں نیچے بلائیں نا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے صحابہ کا موقف یہ تھا کہ مقصد جنگ تھی، جب تک جنگ تھی ہمیں نہیں اترنا چاہیے تھا، اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی تو پھر اب نیچے جانے میں کیا حرج ہے؟ تو بیشتر صحابہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو چکا ہے تو انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے اپنے فوجیوں کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور بڑا شدید اور خطرناک حملہ تھا۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور خود نبی کریم علیہ السلام وہ جو سر کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہد پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی زنجیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں دھنس گئیں اور بے ہوشی اور غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ یہ گمان کیا جانے لگا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے یہ خبر سن کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی، یہ جو امتحان اور ابتلا آئی، وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اگر نبی کریم کی بات کو ماننا ہوتا تو یہ مصیبت کا پہاڑ تمہارے اوپر کبھی نہ آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے
اگر اس وقت صحابہ کرام نے ایک اجتہادی غلطی ان سے کہہ سکتے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، ایک سوچ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی ہمیں نیچے چلا جانا چاہیے، تو صحابہ کرام نے اجتہادی غلطی اس وقت جو کی تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش ان پر ڈال دی گئی۔ ہم تو کئی جان بوجھ کر کئی سنتوں کی قربانی دے دیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ سنت ہے، رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم تو رسول کا حکم چھوڑ کر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں کرنی، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، صاحب نصاب لوگ زکاتیں نہیں دیتے، اتم الحج، حج کرو اللہ کے گھر کا، صاحب مال لوگ حج نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ تو جتنے بھی کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، بخیلی سے بچنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ سورۃ النساء دوسرا حصہ۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو بہت ساری عورتیں جو ہے نا بیوہ ہو گئیں اور سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے، تو ان کی وراثت کے مسائل بھی پیدا ہو گئے اور نکاح کے مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر باقاعدہ وراثت کی تفصیل بیان فرمائی ہے، وارثوں کے حصے مقرر کیے کہ اگر میت فوت ہو، جو بندہ شخص مرد یا عورت فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، بھائیوں میں کتنا حصہ آئے گا، بیٹیاں اگر ہوں تو ان میں کتنا حصہ آئے گا، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر ساری وراثت کدھر جائے گی، تو پوری ڈیٹیل ہے۔ اب ان احکام کے نازل ہونے کے بعد ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کریں۔ یہ اس معاشرے میں آج بھی یہ ظلم و ستم ہوتا ہے کہ بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، جو کہ عرب کے دور سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ آج بھی لوگ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ بعض اوقات تو لوگ اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کے نام جائیدادیں کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے حصہ۔ تو عزیز بھائیوں، بیٹی کا جو بھی حصہ بنتا ہے، وہ دکان میں سے ہے، وہ مکان میں سے ہے، کوئی زرعی زمین ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، تو بھائیوں کی طرح بیٹیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ یتیموں کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے کہ جو یتیم تمہارے زیر دست ہوتے ہیں ان کے مال کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ ظاہر یتیم یا اپنے ماموں کے پاس جائیں گے یا چچا کے پاس جائیں گے، اب ان یتیموں کا جو مال ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ افضل عمل تو یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ان کی پرورش کی جائے اور ان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کے پاس وہ یتیم بچے موجود ہیں اس کی اپنی مالی حیثیت کمزور ہے، تو یتیموں کے مال میں سے بقدر ضرورت وہ خرچ کر سکتا ہے ان پر، کہ ان پر ہی خرچ کرے، لیکن ان کا مال اس سے زیادہ نہ خرچ کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کا مال بطور امانت ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو اسے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ اس نیت سے ہی کر رہا ہے کہ بعد میں جا کر توبہ کر لوں گا، یا وہ ایک گناہ پر اصرار کیے ہی ہوئے کہ جی یہ گناہ تو ابھی میں نہیں چھوڑ سکتا، باقیوں سے میری توبہ، تو جو بندہ جانتا بوجھتا بھی ہے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس پر ڈٹا رہے، سود کا کام ہے وہ ڈٹا رہتا ہے، کوئی اسی طریقے سے رشوت لینے کا معمول ہے وہ کہتا ہے جی اور گزارا ہی نہیں ہے ہمارا، تو ایسے معاملات میں آ کر وہ توبہ کرے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کے کئی اعمال بھی اس گناہ کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔ اور توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، یہ نہیں ہے کہ توبہ کی نیت تو بن گئی اور بندہ کہے کہ ابھی نہیں، اگلے مہینے، اگلے سال، یا پھر کسی موقع پر، اس کو احساس ہو جائے گناہ کا، فوراً چھوڑے۔ نمبر 2، اس کو اس گناہ پر ندامت ہو، یہ نہیں کہ اکڑ کر پھرتا رہے، وہ اس کو پشیمان ہونا چاہیے، شرمندگی ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آخری بات کہ اللہ سے پکا وعدہ ہو کہ اے اللہ جو گناہ میں آج تک کرتا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اگر یہ شخص پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو جب تک اس شخص کا حق لوٹائے گا نہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ یا رحمان، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان عبادات کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین، روزے، نمازیں، تراویح، تلاوت قرآن مجید، ان سب میں ہمیں خشوع، خضوع، اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس رمضان المبارک کے اندر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر کے افراد کو، ہمارے وطنی عزیز اور پاکستان کے تمام لوگوں کو اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مالی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔